السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مذہب کے نام پر خون کتاب سیریز آف پریزنٹیشن ریڈنگ کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس کا اب اگلا چیپٹر صفحہ نمبر 43 سے شروع ہو رہا ہے۔ آج عنوان ہے اس کا اشاعت اسلام پر جبر کا الزام تاریخی شواہد کی روشنی میں۔ ہم موضوع کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک آدھ گزارشات میں سے یہ بھی تھی کہ جب ہم نے یہ شروع کیا تو اس وقت عموماً کتب نما کی جو پہنچ ہے اس سے یا اس کو سننے والوں کی جو تعداد ہے، اب یہ 10 پروگرام ہوئے ہیں تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ آلموسٹ دگنی تعداد تک پہنچ چکی ہے۔ خود میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی 10 پروگرام ہوئے ہیں اور 2 چیپٹر ہوئے ہیں، تو اس حساب سے اگر جو باقی حصہ ہے وہ دیکھا جائے تو ابھی اس پہ شاید 40-50 پروگرام مزید ہو جائیں گے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کی جو پیشنس اور آپ کی کنسسٹنسی ہے ہمارے سننے والوں کی، اس کی طرف بھی نظر جاتی تھی، لیکن چونکہ ہم نے تو کوئی بھی کام جو اب تک شروع کیا ہے زندگی میں، ذاتی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، تو اس میں اپنی پلاننگ اور اپنی سوچ اور اپنی کیپیبلٹیز اور علمیت اور عملیت، ان میں سے میں نے تو خیر آج تک کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھا، الحمدللہ کچھ نہیں سمجھا۔ کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے قوا دیے ہیں وہ استعمال کے لیے دیے ہیں، لیکن ان صلاحیتوں اور ان قوا کو نہ کبھی آج تک پہلے خدا کا قائم مقام سمجھا ہے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ سمجھنے کا ارادہ ہے، کبھی بھی اللہ توفیق ہی نہ دے ان چیزوں کو اپنا خدا بنانے کی۔ لیکن ساتھ ساتھ جو خیال آتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ سے شیئر کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ڈائلاگ کا رشتہ ہے، مونولاگ تو یہ ہے نہیں، اور اگر ہم نے یہ صرف یوں ہی پڑھ دینی ہوتی تو وہ تو ای بکس جس طرح آج کل پیش کی جاتی ہیں وہ ہم ایک دفعہ پڑھ کے تو وہ ساری پریزنٹ کر دیتے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اس کے حوالے سے ایک معین اور متدین اور ایک مستند تھیسس کے انداز میں جو کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کا تسلسل کے ساتھ جب اس کو ہم پریزنٹ کرتے جا رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ جتنی گفتگو کے رستے نکلتے ہیں اور جتنے تلازمہ ہائے خیال پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ٹچ کیا جائے، اور اس سے ایک کتاب سے تعلق پیدا ہو، اور وہ کتاب یہ ہو یا اس کے حوالے سے مزید کتابیں ہوں، دیگر مصنفین سے رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر میں یہ کل سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اس کو مستقل مزاجی سے پوری کتاب مکمل پیش کرنے میں، اور آپ اسی تسلسل اور ایسے ہی تعلق خاطر کے ساتھ اس کو سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کم از کم جس وقت ہم یہ سیریز مکمل کریں گے 50، 60 یا 70 پروگراموں کے بعد، تو پتہ چلے گا کہ وہ استقامت اور وہ مستقل مزاجی ہم پیش کرنے والوں میں اور آپ اس کو سننے والوں میں اس حد تک آ چکی ہے کہ ہم کم از کم ایک کتاب پوری پڑھ چکے ہیں، اور ایک کتاب نہ صرف پوری پڑھ چکے ہیں بلکہ اس پہ بات کر چکے ہیں۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے رستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو ارد گرد ہو رہا ہے، اگر ہم اپنا ایٹیٹیوڈ اور ہم اپنا طرز عمل اس کے ریبٹلز اور اس کے رد عمل کے اوپر ہی ہم اپنی ساری انرجی وقف کر دیں، تو وہ جو تعمیری اور تخلیقی علم ہوتا ہے اور تعمیری اور تخلیقی مکالمہ ہے، اس کے لیے کب وقت آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ارد گرد اپنے کنٹمپریری جو رجحانات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈز ہیں ان ٹرینڈز سے ایک بات بہرحال طے ہو چکی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بال پھینکتا ہے، دوسرا ہٹ لگاتا ہے، تیسرا ہا 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 کار مچاتا ہے، چوتھے تالیاں پیٹتے ہیں، پانچویں جو ہیں وہ اس لگی ہوئی ہٹ کے اوپر آگے بات کرتے ہیں۔ اس میں سے کسی کا کوئی تخلیقی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے اور وہی طرز عمل اختیار کرنا ہے تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جب کام لینے ہوتے ہیں یا کسی وہ جب ہمارا کنتم خیر امۃ اخرجت، اب پتہ نہیں یہ بھی خیر آئی ہو، اللہ کرے یہ رے کے اوپر زبر ہے میں نے جو بولی ہے، تو یہ کہیں بعد میں زیر نہ ثابت ہو جائے، لیکن بہرحال
کہ تم وہ بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو کس لیے کہ تمہارے ذمہ یہ کام ہے. اور دوسری جگہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک گروہ بہرحال ایسا ہونا چاہیے کہ جو معروف کے اوپر بات کرتا رہے اور وہ اس کو پریزنٹ کرے، اس کو حکم دینا جن کو زیب دیتا ہے وہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. ہم تو اس ہوئے کام کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ہمیں تو وہ ڈاکٹر یونس بٹ جو پاکستان کے ایک بڑے اچھے ریناؤنڈ کالمسٹ اور مزاح نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹے عمر میں جب بچہ تھا تو بالکل ہی کمزور اور بالکل جیسے ہاتھ میں نہ آنے والی جسامت کا تھا، اور گجرانوالے میں ہم رہتے تھے تو میری والدہ جو ہیں وہ دیکھتی تھیں کہ ارد گرد ہمارے ہمسائے میں پہلوانوں کی کشتیاں ہوتی تھیں. تو وہ ایک دن مجھے لے گئیں اور اکھاڑے میں اور کہتی ہیں کہ اے بھائی بھراوو اے میرے منڈے نوں بھی کشتیاں کراؤ، یہ بھی کوئی صحت جان شان بنے. تو وہ جو پہلوان تھا اکھاڑے کا دادا، اس نے کہتے ہیں مجھے ایسے اچھی طرح پرکھ کے ٹوٹا کے ارد گرد سے دیکھ کے تو میری والدہ کو کہتا ہے اپا جی اینوں تسی نا سویرے سویرے 2 کشتیاں وکھا دیا کرو، یہ لیے یہی بتھیریاں نے، یہ کرن جوگا نہیں. تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں تو نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے اس کو ہوتے ہوئے دیکھ لوں یا اس کے اوپر بات کر لوں تو میں تو نہیں جوگا ہوں. باقی جو اللہ تعالیٰ نے سربراہ بردہ اور بڑے لوگ پیدا کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں نصیب ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم ان سے سیکھ بھی رہے ہیں اور ان سے کسب فیض بھی کر رہے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہے یا جتنے جوگے ہیں وہ اطاعت گزار بھی ہیں. لیکن اگر اوورآل آپ کا ایک جنرل رویہ بن جائے پبلک کا، آپ کے عامت الناس کا ہیومن جو سٹف ہے وہ ٹیون ہو جائے پڑھنے لکھنے سوچنے اور سنی ہوئی بات کے اوپر غور کرنے کے اوپر، تو آٹومیٹیکلی ٹائم لگتا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ بحیثیت اجتماعی مجموعی طور پر آپ ایک لائن پہ چڑھ گئے ہیں اور اجتماعی طور پر آپ آؤٹ پٹ دینا شروع ہو جاتے ہیں. اب تک بھی اللہ کے فضل سے ہم نے یہی کیا ہے کہ جو مخالفت کی لہریں تھیں، جو اس میں دانت پیسنے کا انداز تھا، جو سوسائٹی کی درندگی تھی، وہ اپنی جگہ چلتی رہی، اور ہمارے ہاں جو پڑھنے کا رواج تھا، جو لکھنے کا رواج تھا، جو سوچنے کا رواج تھا، وہ کسی نہ کسی لیول پر موجود رہا اور قائم رہا، اور ہم اس کو لے کے چلتے رہے. اب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو یہی کچھ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ تو اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن وقتاً فوقتاً یہ بتانا پڑ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ جو میں پریزنٹ کر رہا ہوں 6 مہینے تو میں نے اس پہ سوچ کے کم از کم بات شروع کی ہے، اور اب بھی جب ہو رہی ہے بات تو ہر پروگرام کرتے ہوئے میں اس کو ایک اہم پروگرام سمجھ کے کہ اللہ کرے کہ ہم کتاب اور لکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے باتوں کے اوپر اور مستند تھیسس کے اوپر غور کرنے اور اس پہ ٹیون ہونے والے ہو جائیں. باقی دنیا کی مخالفتیں جو ہیں جن کے پاؤں کے نیچے زمین ہی کوئی نہ ہو، جن کا کوئی پیڈسٹل ہی نہیں ہو، کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہو، یعنی کھڑے ہونے کی جن کے پاس جگہ نہیں ہے، کسی جگہ وہ سٹینڈ لینے کے اہل ہی نہیں ہے، بس نہ ان کا انٹیلیجنشیا، نہ ان کے انٹلیکچوئلز، نہ ان کا عامت الناس، نہ ان کے اساتذہ، نہ ان کے منسٹرز، نہ ان کی کیبنٹ. انہوں نے کیا آپ کو ملیا میٹ کرنا ہے؟ وہ تو کوئی چراغ ہوتے تو شب بھر میں جل گئے ہوتے. بہرحال میں اس چیپٹر کی طرف اب واپس آتا ہوں. اشاعت اسلام پر جبر کا الزام تاریخی شواہد کی روشنی میں مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ باب میں مولانا مودودی کا جو اقتباس نقل کیا گیا ہے، لیکن جب واضح تلقین کی ناکامی کے بعد داعیہ اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی، بریکٹ میں تھا، یہ ان کی کتاب الجہاد فی الاسلام سے اخذ کیا گیا ہے. اس کتاب کے مطالعہ سے انسان بغیر کسی دقت کے اس نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہے جس کا فکر اس کے ذاتی رجحانات اور قلبی کیفیات کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل ایک منصف اور قاضی کے طور پر عطا فرمائی ہے جو اس کے جذبات اور علم پر یکساں عدل کو جاری کرتی ہے. ایک فکرہ اپنی ذات میں مقالہ ہے کہ جیسے عقل ایک منصف اور قاضی کے طور پر عطا فرمائی ہے،
جو اس کے جذبات اور علم پر یکساں عدل کو جاری کرتی ہے، اور اگر ایک طرف ان دونوں کو ایک دوسرے پر ناجائز دسترس سے باز رکھتی ہے، یعنی اس کے جو علم اور جذبات ہیں، تو دوسری طرف ان کے اندرونی توازن کو بھی قائم کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی نظر و فکر کا یہ قاضی غلط تربیت کی بنا پر غیر منصف ہو جائے یا آزاد نہ رہ سکے اور خود اپنے ہی جذبات کا غلام ہو کر رہ جائے، تو ایسے شخص کی ذہنی دنیا میں ایک انتشار، لاقانونیت اور بد نظمی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اگر یہ غیر آزاد یا غیر منصف عقل کسی ایک شخص میں، ایسے شخص میں پائی جائے جو جاہل مطلق یا جذبات سے بالکل عاری ہو، تو انسان کو بحیثیت اجتماعی اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ مگر جس قدر بھی ایسے شخص کے پاس علمی مواد زیادہ ہو یا جذبات کی فراوانی ہو، اسی قدر یہ غلط نتائج اخذ کر کے دنیا کے لیے ایک مصیبت اور ابتلا کا موجب بن سکتا ہے۔ جب یہ قاضی کمزور ہو تو کبھی تو یہ اپنے جذبات کا غلام بن جاتا ہے اور کبھی ظاہری علم کا، کبھی تو ایک بھٹکے ہوئے شاعر یا ایک جنونی کے بھیس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی ایک خشک فلسفی یا ایک روحانیت سے عاری عالم کا روپ دھار لیتا ہے، اور ان میں سے ہر صورت بنی نوع انسان کے لیے ایک مصیبت اور خطرہ بن جاتی ہے۔ مولانا مودودی کی بعض کتب، مثلاً الجہاد فی الاسلام کے مطالعہ سے میں نے یہ تاثر قائم کیا ہے کہ ان کے ہاں عقل کا قاضی آزاد نہیں بلکہ مخصوص ذاتی رجحانات کا تابع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے مہیا شدہ علمی مواد سے جو نتائج اخذ کرتے ہیں وہ سخت مضطرب بلکہ باہم برسر پیکار، یعنی وہ نتائج آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ اس اسلام سے متعلق مولانا پہلے سے یہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ اس مذہب معصوم کو اگر پھیلایا جا سکتا ہے تو تلوار کے زور سے، مگر مشکل درمیان میں یہ آن پڑتی ہے کہ اول تو قرآن اس نظریہ کے مخالف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے خلاف ہے، دوسرے غیروں کی نظر کا کچھ ڈر کہ وہ کیا کہیں گے کہ اسلام ایک ایسا بہیمانہ مذہب ہے۔ بہر کیف مولانا عجیب تذبذب میں مبتلا ہیں، جو چاہتے ہیں وہ پوری طرح کہہ نہیں سکتے، اور جو کہہ سکتے ہیں وہ دل کی پوری آواز نہیں ہے۔ نوٹ کیجئے کہ جو چاہتے ہیں اصل میں وہ پوری طرح کہہ نہیں سکتے دنیا کی وجہ سے، اور جو دل کی پوری آواز ہے وہ پوری ادا نہیں کر پا رہے۔ اسی الجھن میں پھنس کر مولانا نے ایک پیچ در پیچ طریق مافی الضمیر کے اظہار کا نکالا ہے۔ زیر بحث کتاب میں ابتدا تو اسی دعویٰ سے کرتے ہیں کہ اسلام مذہب میں جبر کو روا نہیں رکھتا، مگر انتہا اس کے بالکل برعکس دعویٰ پر جا کر ہوتی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں سارا زور یہ ثابت کرنے پر صرف کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں مدافعانہ جنگیں تھیں، اور ان کی غرض یہ تھی کہ انسان کی آزادی ضمیر قائم کی جائے۔ جبر و تشدد کے ذریعے اسلام کو دبانے کے لیے مخالفین کی تمام ناپاک کوششیں ناکام بنا دی جائیں اور حق کو ان کی عائد کردہ قیود سے آزاد کیا جائے، یعنی جو سچائی ہے اس پہ مخالفوں نے جو قید و بند اور حد بندیاں قائم کر دی ہیں، ان سے سچائی کو آزاد کیا جائے۔ یہ پڑھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ بڑا ہی پاک مذہب ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ایسی آزاد اور پرامن تعلیم دیتا ہے، اور انسان کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی خیالات میں پوری طرح آزاد ہے، اور اس پر دوسرے مذہبی نظریات ٹھونسنے کے لیے ہر قسم کا جبر ناجائز ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، اور مودودی صاحب یہاں پہنچ کر پینترا بدلنے لگتے ہیں، اور استدلال کا سارا دھارا اس طرف پھر جاتا ہے کہ کسی طرح اسلام کے ساتھ تشدد کے نظریات کو باندھا جائے۔ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ۔ آج تو آپ تشدد کے اوپر ٹی وی ٹاک شوز میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی طالبان آ گئے تو کیا ہوگا، اور تحریک طالبان پاکستان ان کو لیے کیا مہیا کرے گی۔ آپ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے بیڑا غرق کرنا کب سے شروع کیا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت استدلال کا سارا دھارا اس طرف پھر جاتا ہے کہ کسی طرح اسلام کے ساتھ تشدد کے نظریات کو باندھا جائے۔
آپ یہ پڑھ کر حیران تو ضرور ہوں گے کہ اگر پہلے اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے کہ اسلام کی جنگیں محض خود حفاظتی کی جنگیں تھیں، یعنی دفاع کے لیے تھیں، اور مذہب میں جبر کے استعمال کے خلاف ایک عملی احتجاج کے طور پر تھیں، تو پھر اسی سانس میں یہ کہنے کی گنجائش ہی کہاں رہتی ہے کہ اسلام خود مذہب کے نام پر جبر روا رکھتا ہے۔ یہ سمجھنا آپ کے اور میرے لیے مشکل ہو تو ہو، مگر مودودی صاحب کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ اس مقام پر اس امر کی پوری تسلی کر لینے کے بعد کہ مخالفین اسلام کا منہ دندان شکن جواب دے کر بالکل بند کر دیا گیا ہے، اب اپنوں میں بیٹھ کر دل کی بات کا اظہار شروع کرتے ہیں، اور ایک حیرت انگیز قلب ماہیت یعنی ٹرانسفارمیشن میں سے گزرتے ہوئے قرآن و حدیث کو معنی پہنانے اور ناقابل فہم وجوہ جواز پیش کر کے آخر اس نتیجہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں کہ مسلمان بنانے کے لیے تو جنگ بہرحال جائز نہیں، مگر بری باتوں سے روکنے کے لیے ضرور جائز ہے، بلکہ فرض ہے۔ اور چونکہ غیر اسلامی ممالک اور تمدن میں بری باتیں ہوتی ہی ہیں، اس لیے اسلام یہ ہرگز نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی اپنے ملک میں آپس میں بری باتیں کرتا رہے۔ یہ ہے جناب مسئلہ۔ اس جبر کو تو انسانی آزادی میں دخل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسلام پھیلانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو محض بری باتوں سے روکنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں سے ایک قدم اور آگے یہ فرما کر مولانا اپنے ذاتی رجحانات کے بہت قریب آ جاتے ہیں، مگر ابھی دل کی پوری بات نوک قلم پر نہیں آئی۔ بھلا اس میں کیا لطف ہوا کہ کسی کو بزور شمشیر بری باتیں کرنے سے منع کر کے انسان اپنا رستہ پکڑے؟ جب ایک دفعہ بری باتوں سے روکنے کی غرض سے تلوار ہاتھ میں پکڑی بیٹھے تو پھر کیا اسی پر بس کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کی کوئی اور غرض ہونی چاہیے، اور وہ غرض ڈھونڈنی بھی کچھ مشکل نہیں۔ اگر قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو اپنے محل سے بے محل کر کے، یعنی اپنے سیاق و سباق سے ہٹا کر اسے حسب منشاء معنی پہنا دیے جائیں تو ایسا بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہی آسان راستہ اختیار کرتے ہوئے مودودی صاحب فرماتے ہیں، حتیٰ یوت الجزیات میں اس قتال کی غرض و غایت کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے، جس قتال کو بری باتوں سے روکنے سے شروع کیا گیا تھا بریکٹ میں، وہ ختم کہاں ہو رہا ہے؟ اگر حتیٰ یسلموا کہا جاتا تو البتہ غایت قتل یہ ہوتی کہ انہیں تلوار کے زور سے مسلمان بنایا جائے، لیکن حتیٰ یؤتوا الجزیۃ نے بتا دیا کہ ان کا ادائے جزیہ پر راضی ہو جانا قتال کی آخری حد ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی جان و مال پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ الجہاد فی الاسلام صفحہ 93-93۔ قارئین اب تک میرے اس تمہیدی بیان کا مطلب بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ایک غیر آزاد عقل کو جب علم پر کچھ دسترس حاصل ہو جائے تو وہ دنیا کے سامنے عجیب، مضطرب اور مہلک نتائج پیش کرتی ہے۔ تمسخر کی انتہا ہے کہ ابتدا تو اس بیان سے شروع ہوتی ہے کہ اسلام ایک آزادی ضمیر کا مذہب ہے، اور اسلامی جنگوں کی غرض صرف یہ تھی کہ مخالفین کی طرف سے مذہبی آزادی کو کچلا جا رہا تھا۔ وسط میں جا کر یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ دراصل اسلام کے دو حصے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ بزور اچھی باتوں کا حکم دینا تو چونکہ آزادی ضمیر کے خلاف ہے، اس لیے اسلام ایسا نہیں کرتا، مگر بری باتوں کو چونکہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے دنیا کے کونے کونے سے بزور شمشیر مٹانے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیتا ہے۔ اور آخر پر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ چونکہ بری باتوں کو مٹانے کی غرض سے جنگ کی گئی تھی، اس لیے اسلام جزیہ لے کر راضی ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی جان و مال پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ یہاں پہنچ کر مولانا کو نصف اسلام یعنی بری باتوں سے روکنا بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ جزیہ مل گیا اور اصل غرض و غایت پوری ہو گئی۔ چنانچہ یہ ذکر کرنا بھی یاد نہیں رہتا کہ اس جگہ اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے سے کیا مراد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک۔
اب میرا خیال ہے کہ بات چونکہ تمہیدی گفتگو بھی آج لمبی تھی تو یہاں پہ ختم کر کے اگلا حصہ پھر انشاءاللہ کل نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آخری چھلانگ جو ہے مودودی صاحب کی وہ وہاں سے بات شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، فضل فرمائے، اور یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ چلتا رہے، کیونکہ جھوٹ اور دوغلا پن اور منافقت یہ کریپ ان کرتے ہیں، اس میں یہ جذب ہوتے ہیں، رسوخ آہستہ آہستہ ان کا بنتا ہے. عام طور پر انسانی ضمیر، انسان کی سوچ، انسان کا طرز عمل وہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شفافیت دے کے پیدا کیا ہے. اس کو اگر سیدھا سیدھا جھوٹ اور سیدھی سیدھی منافقت اور سیدھا سیدھا دوغلا پن کہا جائے تو وہ تو بہرحال اس سے ریبٹ کرے گا. لہٰذا یہ ہیں علمی طریقے. یہ پہلے اس طرح کر کے آپ کی سوچ اور آپ کا مائنڈ سیٹ، جیسے آج کل کہہ رہے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ میں گھس کے اندر سے پھر بیٹھ کے پھر آپ ہی کو یہی وہ انسان کی وہ کایا کلپ ہوتی ہے کہ جس وقت اچھا خاصا ٹردا جاندہ ٹگا ہو اس کو سوٹی مار دی تو وہ تو پھر ظاہر ہے آپ کو مطلب کہ رد عمل ظاہر کرے گا. وہ مائنڈ سیٹ پہ جا کے حملہ کرتے ہیں، اور جب مائنڈ سیٹ آپ کی اس طرح کی علمیت اور اس طرح کی دینی فلسفیز کے ذریعے ایک دفعہ قبضے میں آ جاتا ہے، پھر ان سے جو مرضی کام لیں، اور وہ کام اب آپ کو جگہ جگہ ہوتے ہوئے چوکوں میں پھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. فی امان اللہ، بات جاری رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ سلسلہ اس کے لیے دعا کی بھی درخواست ہے. فی امان اللہ، السلام علیکم.